اگست کے مہینے کی آخری دنوں کی اس گرم رات میں موسم عجیب سا تھا۔ ہوا نے تو جیسے وہاں نہ چلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہر طرف خوفزدہ ماحول، بس باہر صحن میں چارپائی پہ لیٹے دو وجود کو کولر کی کڑکڑاہٹ میں سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تحریم بیٹا، موبائل رکھ دو اور سو جاؤ، صبح دیکھ لینا۔ یہ تبسم بیگم تھی، 45 سال کی ایک باوقار خاتون، جو اپنی 25 سالہ اکلوتی بیٹی کو مسلسل موبائل میں گم دیکھ کر بولی۔ تحریم، جو دل ہی دل میں اپنے انٹرنیٹ کو کوس رہی تھی، ماں کی آواز پر ان کی طرح متوجہ ہوئی۔ ماما، میں کیا کروں؟ آج پتہ چلنا تھا کہ میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا یا نہیں، اور آج دن کے وقت آپ کے ساتھ سلائی سینٹر میں مصروف رہی، اس لیے موبائل دیکھ ہی نہ سکی، اور اب جب وقت ملا ہے تو میرا ڈیٹا چل نہیں رہا۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ صحن میں ویسے بھی سگنل ٹھیک نہیں آتے تھے، بلکہ پورے گھر میں ہی نہیں آتے تھے، چھت کے علاوہ۔ تحریم، ایک بات کہوں؟ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ تحریم نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کس موضوع پر بات کرنے والی ہیں، اور تبسم بیگم کو بھی معلوم تھا کہ جواب کیا ہوگا، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی نہیں بھرتے، اور وہ دونوں اس موضوع پر بار بار چھیڑ بیٹھتی تھیں۔ جی ماما، پوچھیں۔ بیٹا، کوئی اور مضمون رکھ لو، کوئی اور پیشہ اختیار کر لو۔ وہ غلطی مت دہرانا جو تمہارے باپ نے کی۔ کتنی تکلیف تھی ان کے لہجے میں، یہ صرف تحریم ہی جانتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ بولی، ماما، بابا نے غلطی نہیں کی تھی، انہوں نے اس قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ آپ کو مجھ پہ فخر ہونا چاہیے کہ میں بھی وہی راستہ اختیار کر رہی ہوں، الٹا آپ مجھے روک رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ایسی قربانی کا کیا فائدہ جب لوگ ہی انہیں غدار اور رشوت خور سمجھتے ہیں؟ انہیں کبھی عزت نہیں ملی، اور دیکھو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تحریم، بات کو سمجھو، یہ ملک اس لائق نہیں ہے کہ یہاں ایمانداری سے رہا جائے۔ یہاں سچ بولنے والے نے ہمیشہ بھاری قیمت چکائی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر گرنے لگے۔ 10 سال پہلے لگے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ تحریم اٹھ کے ان کے پاس آئی اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ یہ رات ماں بیٹی پہ بہت باری گزرنے والی تھی، مگر وہ دونوں جانتی تھیں ہمیشہ کی طرح سورج نکلتے ہی یہ تلخیاں بھی اندھیرے کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گی۔ تحریم کے والد آصف خان اپنے دور کے ایک سچے اور بے باک صحافی تھے۔ عوام ان کے لیے عقیدت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی صاف گوئی اور برائی کے خلاف ڈٹ کر آواز بلند کرنا۔ تبسم سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، اور اللہ نے ان کے گھر بیٹی کی صورت میں رحمت عطا کی تھی۔ زندگی خوشگوار ڈگر پر رواں دواں تھی، مگر ایک دن ایسا آیا کہ ایک طوفان ان کی خوشیاں، ہنسی اور سکون سب کچھ بہا لے گیا۔ تحریم اس وقت 15 برس کی تھی، اور اسی دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا، مگر صبح گھر پر جو قیامت ٹوٹی، اس نے رزلٹ کی خوشی یا فکر سب کچھ بھلا دیا۔ تحریم کے گھر اس کے والد زندہ نہیں، بلکہ ان کی میت آئی تھی۔ آصف خان ایک طاقتور سیاستدان کی کرپشن پر رپورٹ تیار کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں انہیں پنڈی سے کراچی جانا پڑا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ جنرل انتظامیہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود آصف خان نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس سیاستدان کے خلاف جتنے ممکن ثبوت تھے اکٹھے کیے، دھمکیاں بھی ملی، مگر وہ ڈٹے رہے۔ ایک پروگرام میں انہوں نے کھل کر سچ بیان کیا، اور یہی لمحہ ان کی زندگی کو خطرناک موڑ پر لے آیا۔ حالات ان پر تنگ ہو گئے، مگر گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، بس تبسم بیگم کو صبر کی تلقین کی۔ تحریم اب بھی کم عمر تھی، اسے سیاست اور ان چالوں کی سمجھ نہ تھی۔ جنرل والوں نے مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن ملک یا شہر سے باہر رہیں، مگر انہوں نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کراچی ہیڈ کوارٹر میں تبادلے کی درخواست کر دی، جو منظور بھی ہو گئی۔ روانگی سے قبل تبسم بیگم سے وعدہ کیا کہ چند دنوں میں وہ انہیں اور تحریم کو بھی کراچی بلا لیں گے، مگر یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ کراچی پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مار دیے گئے، اور ان کی میت کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہر سرکاری اور نجی چینل پر ان کے خلاف غداری، رشوت اور دیگر سنگین الزامات کی خبریں چلنے لگیں۔ عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جو لوگ کل تک انہیں رہبر اور سچ کا عالم کہتے تھے، آج ان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے ان پہ الزامات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، مگر کم فہم طبقے نے ہر بات سچ مان لی۔ میت آنے سے پہلے ہی ہجوم ان کے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تبسم بیگم نے تحریم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں۔ ایک لمحے میں وہ سب کے لیے
اجنبی اور مجرم قرار دے دیے گئے۔ آصف خان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد بھی حالات سنبھل نہ سکے، لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ خاندان والوں نے بھی پھیلی ہوئی خبروں کو سچ مان لیا۔ کوئی بھی ان کے سر پر ہمدردی کا ہاتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اسی صورتحال میں تبسم بیگم نے بیٹی کو ساتھ لیا اور سب کچھ چھوڑ کے بہت دور لاہور کا رخ کر لیا۔ وہاں ایک عام سے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ گھر بیچ کے جو رقم ملی، تبسم بیگم نے اسے ایک سلائی سینٹر میں لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کام بھی چل پڑا۔ ماں کی محنت دیکھ کر تریم نے بھی گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس سانحے کے بعد تریم نے دل میں پختہ عزم کر لیا تھا کہ ایک دن وہ صحافی بنے گی اور اپنے والد کی طرح سچ کا ساتھ دے گی، چاہے اس راہ میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ صبح کے 9 بجے تبسم بیگم کے گھر سے ناشتے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ کچن میں کھڑی تحریم انڈے فرائی کر کے پلیٹ میں نکال رہی تھی، جبکہ ساتھ ہی تبسم بیگم توے پر پراٹھے پلٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی کم اور بہنیں زیادہ لگتی تھیں۔ تحریم کو دوست بنانا کبھی پسند نہ تھا، وہ اپنی ذاتی زندگی کے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بچپن سے لے کے آج تک اس کی ہر بات صرف ماں تک محدود رہتی تھی۔ ناشتے کی ٹرے تخت پوش پر رکھتے دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد تبسم بیگم نے سلائی سینٹر جانا تھا۔ تو کیا بنا تمہارے ایڈمیشن کا؟ پراٹھے کا نوالا بناتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ تریم اس وقت موبائل پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بنا ہوگا؟ اس نے شرارت سے ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھ میں ایسی چمک تھی کہ تبسم بیگم فوراً سمجھ گئی۔ داخلہ ہو گیا؟ جی ماما، اور ستمبر سے کلاسز شروع ہوں گی۔ میں بہت خوش ہوں، میرا نام میرٹ لسٹ میں آ گیا، تریم نے جوش سے بتایا۔ اس کی خوشی دیکھ کر تبسم بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجان خوف اب بھی موجود تھا۔ ماں کو خاموش دیکھ کر تریم اٹھ کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ تبسم بیگم کا خوبصورت چہرہ ہلکی جھریوں سے میزن ہو چکا تھا، مگر ان کی شخصیت آج بھی باوقار تھی۔ ماما، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اب وہ وقت نہیں رہا جب لوگ جھوٹی خبروں پر فوراً یقین کر لیتے تھے۔ اب شعور آ گیا ہے اور آپ کی بیٹی جس راستے پہ چلنے لگی ہے، آپ کو اس پہ ناز ہونا چاہیے، اس نے ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر اس سے پہلے کہ تبسم بیگم بات مکمل کرتی، تحریم نے ایک نوالا بنا کر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، چپ کر کے کھانا کھائیں اور پھر تیار ہو جائیں، سلائی سینٹر بھی جانا ہے۔ اس کی بات پہ تبسم بیگم مسکرا دی۔ ان کی یہ ننھی سی دنیا انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر قائم تھی۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی تھی، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ تحریم انجانے میں کس طوفان کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع یہ مکان دراصل ایک مکان نہیں بلکہ ایک شاندار حویلی تھی۔ سامنے ایک وسیع سبز باغ اور اس کے بیچوں بیچ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا فاروق ہاؤس، باہر سے لے کر اندر تک ہر دیوار سفید رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید اس گھر کے مالک کو سفید رنگ سے خاص لگاؤ تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک لمبی راہداری ملتی تھی جو آگے جا کر ایک کھلی سی بیٹھک پر ختم ہوتی تھی۔ بیٹھک کے دائیں طرف ڈائننگ ٹیبل پر فاروق صاحب بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے اور ساتھ ہی موبائل میں آنے والی میٹنگ کا شیڈول دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا، یہ احمد تھا، فاروق صاحب کا اکلوتا بیٹا۔ وعلیکم السلام برخودار، آج خیر ہے، صبح صبح اٹھ گئے؟ فاروق صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے جب دیر سے اٹھتا تھا تب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا تھا اور اب جلدی اٹھ گیا تو بھی اعتراض ہے۔ یہ سعدیہ بیگم تھی، احمد کی ماں اور اس خوبصورت گھر کی مالکہ۔ بیگم کبھی ہماری بھی ایسے ہی سائڈ لے لیا کریں، فاروق صاحب نے شرارت سے کہا۔ سعدیہ بیگم ان کی بات پر ہلکی سی شرما گئی۔ ہائے ہائے، اس معصوم کے سامنے آپ دونوں رومانس کر رہے ہیں، احمد نے ڈرامائی انداز میں کہا تو تینوں ہنس پڑے۔ ناشتے کے دوران چند لمحے خاموشی رہی، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی شہزادے، کیا نئی فرمائش ہے اس بار؟ فاروق صاحب نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ فرمائش نہیں، بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، آپ سے پوچھے بغیر، اور اب ڈر بھی لگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ بیگم نے چمچ ہاتھ سے رکھ دیا اور فاروق صاحب نے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھر آئی۔ ایسا کیا کر ڈالا بیٹا؟ سعدیہ بیگم کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ وہ ماما، احمد ہچکچایا۔ میں نے ماسٹرز جرنلزم میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ دونوں چاہتے ہیں کہ میں بزنس سنبھالوں، مگر مجھے اس میں دلچسپی نہیں، میں صحافی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لمحے بھر کو کمرے کا ماحول بدل گیا، جیسے احمد نے واقعی بم گرا دیا ہو۔ فاروق صاحب نے گہری سانس لی۔ جرنلزم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے، اسے سنبھالو۔ میں تو چاہتا تھا یونیورسٹی جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن تمہاری ضد کے آگے میں نے ایڈمیشن کر لینے دیا۔ ان کا لہجہ بظاہر پرسکون تھا، لیکن احمد نے یہ سکون برقرار کہاں رہنے دینا تھا۔ بابا، میں نے جرنلزم میں اپلائی کیا تھا، میرٹ پر داخلہ ہو گیا، ستمبر سے کلاسز شروع ہیں، احمد نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ فاروق صاحب نے اسے خاموشی سے دیکھا۔
احمد ان کے لہجے میں افسوس جھلک رہا تھا، غصہ نہیں۔ بابا یہ میرا شوق ہے، میری دلچسپی ہے، پلیز مجھے یہ پڑھنے دیں۔ احمد نے معصومیت سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور وہ معصومیت ہمیشہ کی طرح والدین کے دل کو پگھلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لو، مگر ایک شرط پر، اس فیلڈ میں نوکری نہیں کرو گے، پڑھائی کے بعد آفس میں آ جانا۔ فروخ صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ چکے تھے۔ احمد نے اس وقت کچھ نہ کہا، اسے پتہ تھا جاب کے لیے بھی وہ بعد میں انہیں منا ہی لے گا، آخر اکلوتا بیٹا ہونے کا کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار ستمبر بھی آ پہنچا۔ تحریم تبسم بیگم کی ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ دل میں ایک مضبوط عزم تھا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کا عزم۔ روح میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ان کی قربانی کا حق ادا کرنے جا رہی ہے۔ آصف خان صاحب نے اپنی وفات سے بہت پہلے میں ہی ایک وصیت لکھ دی تھی۔ اس میں انہوں نے اپنا ایک خاندانی پلاٹ تحریم کے نام کر کے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی قیمت صرف اور صرف تحریم کی ترمیم پر خرچ ہوگی۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے تحریم کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، ورنہ اتنی اچھی یونیورسٹی کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا۔ انٹرمیڈیٹ اس نے اپنی محنت کے پیسوں سے مکمل کیا تھا، مگر باپ کے دیے ہوئے پیسے اس نے یونیورسٹی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اور آج وہی رقم کام آ رہی تھی۔ کھلے سفید شلوار قمیض میں ملبوس بالوں کو چٹیا میں باندھے، دوپٹہ بے فکری سے ایک طرف ڈالے، وہ تیز قدموں سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، یہ ماحول، یہ چہرے، یہ رونق۔ اس نے نوٹس بورڈ پر نظر ڈالی تاکہ شیڈول دیکھ سکے۔ بھائی ذرا سائڈ پر ہو جائیں، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ایک اونچے قد کے لڑکے کو آواز دی جو کسی سے باتوں میں مگن تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ لڑکے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہیں کہ سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے بھی دیکھنا ہے، تحریم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں، اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ لڑکے نے دلچسپی سے پوچھا، اور اس کی نظر تحریم کو زہر لگ رہی تھی۔ بھائی بولا تھا میں نے، پیارے بھیا، تحریم نے ہلکے پھلکے چھیڑنے والے انداز میں کہا، اور پھر نوٹس بورڈ کی طرف رخ کر کے موبائل میں شیڈول کی تصویر لی اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ احمد فروخ نام ہے میرا، میری بہنا، لڑکے نے ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ تحریم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور قدم تیز کر دیے۔ یوں ہوئی تھی دو الگ راستوں کے مسافر کی پہلی ملاقات، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ملاقات آنے والے دنوں میں ان دونوں پر کتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ پہلا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ پہلے دن کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھائی تو ہو ہی نہیں سکی، بس یہ پروفیسر نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا اور طلبہ سے تعریف لیا۔ اسی دوران تحریم کو معلوم ہوا کہ احمد فروخ شہر کے مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اسے دیکھتے ہی یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ لیکن کچھ اور بات تھی جو تحریم کو بے چین کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس کے ساتھ اپنے باپ کا نام اور کہانی بھی بتائی تو کئی لوگوں نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ کچھ نے طنز اور تنقید سے۔ انہیں تنقیدی نظروں میں سے اس کے ایک پروفیسر کی نظر بھی شامل تھی۔ کیا بات ہے، جب سے آئی ہو الجھی لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تبسم بیگم نے بیٹی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماں سے زیادہ دوست تھیں، بیٹی کے چہرے سے ہی اس کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ نہیں ماما، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ کچھ لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی تنگ نظر کیوں رہتے ہیں۔ تحریم نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ پوری بات ماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں کے دل میں پرانے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں۔ وہ نفرت میں جو تبسم بیگم نے گزشتہ 10 سال سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھی تھی، تحریم انہیں دوبارہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ بیٹا، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہاں تعلیم کے ساتھ شعور نہیں آتا۔ کچھ لوگ پڑھ لکھ کر بھی اتنی تنگ نظر اور انتہا پسند رہتے ہیں، اور یہی ہمارے ملک کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ تبسم بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تحریم نے خاموشی سے سر ہلایا، ماں کو مسکرا کر دیکھا اور کربٹ بدل کر لیٹ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور کولر کی مسلسل کڑکڑاہٹ میں سونا کسی عذاب سے کم نہ تھا، مگر ان 10 برسوں میں اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اللہ سے کسی شکوے کی عادی نہیں رہی تھی، بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی عادت اپنا چکی تھی۔